کہ جی ایک گندے انڈے کی وجہ سے پوری فوج پاکستان بدنام ہو رہی. ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ان کو یہ اچھا خوشائن لگے. نون لیگ تو اس وقت فارغ ہے, بالکل فارغ ہے, کیونکہ وہ پھر وہ خاندانی مسائل شروع ہو گئے نا. حمزہ آئے گا, مریم آئے گی, یہ آئے گا, وہ آئے گا, ادھر مسئلے ہیں. خوش بھی ہوں کہ جی ایک گندے انڈے کی وجہ سے پوری فوج پاکستان بدنام ہو رہی. ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ان کو یہ اچھا خوشائن لگے. دیکھیں یہ پرزوم کرنا کہ سارے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں, سارے فوجی برے ہیں, سارے مولوی گندے ہیں, سارے, دل تو کرتا ہے سارے سیٹ چور ہیں, سارے میڈیا ہاؤسز والے بکاؤ ہیں, سارے بیوروکریٹس غلط ہیں. دل تو کرتا ہے کہ انسان یہی مانے. بٹ دا پرابلم از کہ دیٹ از ڈیفیٹسٹ تھنکنگ. اور یاد رکھیں اچھے دنوں میں ہر کسی کا ایمان بھی تگڑا ہوتا ہے, تیز ہوتا ہے, دنیا بہت اچھی لگتی ہے. وہ تو جب اندھیرے میں ہو نا اور موم بتی لگانی ہو تب مشکل ہوتی ہے لائٹ ڈھونڈنا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے نہیں لگتا جن فوج پاکستان کو میں جانتی ہوں, جس میں میرے دادا بھی تھے, میرے ایک چاچا پرزنر آف وار تھے, ایک ہیرو آف دا وار تھے, 3 میرے چاچا تھے آرمی میں, ISI میں بھی تھے. تو جس فوج کے ساتھ ایٹ لیسٹ میں پلی بڑی ہوں, اینڈ آئی نو ان کے گھروں میں جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو تو شرم آتی ہے کہ یہ جنرل باجوہ ہم سے کیسے منسلک ہو گیا. ان کو غصہ آتا ہے کہ خبردار فوج کے بارے میں کچھ کہا, لیکن جب جنرل باجوہ کی بات آتی ہے اپنی لینگویج بدل لیتے ہیں. نون لیگ تو اس وقت فارغ ہے, بالکل فارغ ہے, کیونکہ وہ پھر وہ خاندانی مسائل شروع ہو گئے نا. حمزہ آئے گا, مریم آئے گی, یہ آئے گا, وہ آئے گا, ادھر مسئلے ہیں. سو آئی ڈونٹ سی دیم گیٹنگ اینی تھنگ. باجوہ صاحب کا جو ہمارا پہلا پارا جو میں نے سنا تھا, جس دن باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی, سو اس دن ہمارے کولیگ ہیں نون لیگ سے, انہوں نے مجھے ایک بات بتائی, میں حیران رہ گئی. کہتا ہے بیٹا سے گڈ بائی ٹو یور پرائم منسٹر. آئی سیڈ وائی؟ کہتے ہیں یہ ڈیل ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا ڈیل؟ کہتے ہیں مریم آئے گی PM یا بلاول. I said are you serious؟ کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جیالے کیوں چپے سارے؟ کسی ایک نے آرمی ایکسیپشن ایکٹ کے خلاف نہیں بولا. یہ سارے شیر, یہ سارے ووٹ کو عزت ہو, یہ کیوں سارے چپ ہیں؟ ڈیل ہو چکی ہے. دس از ایز ارلی ایز November 2019. کیا گپ لگا رہے ہیں ابھی, میرا دل ڈوبا رہا ہے. ٹو دا ورڈ کہتے ہیں دیکھ لینا خان 3 سال سے زیادہ ایک دن نہیں نوکری کرے گا SPM, اور میں نہیں ہو نہیں سکتا ہوں. ایگزیکٹلی وہی ہوا. سو یہ تھا کہ سب کو پتا تھا, صرف ہمیں نہیں پتا تھا. بٹ آئی کین بی forgiven فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرین, مے بی ایون لاسٹ ٹائم, who knows. اگر انشاءاللہ خان صاحب کی حکومت واپس آتی ہے, اور جس قسم کے انسان خان صاحب ہے, ہم تو گورنمنٹ ان کے پیر پڑتے تھے, جو ایسے ہمارے ابھی پیراشوٹرز نکلے ہیں یا جو غدار نکلے ہیں, خاص کر یہ شوگر انکلز اور یہ پراپرٹی انکلز اور یہ کراچی واٹر بورڈس انکلز, ہم منتیں کرتے تھے کہ سر جسٹ بیکاز ایک بندہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو ڈرائی کلین کر کے بیٹھا رہا ہے ڈزنٹ مین کہ وہ پیغمبر ہے. آپ ہر بندے کو اپنی لیول پہ مت لیا کریں کہ اگر آپ چینج ہو گئے ہیں, آپ کی زندگی بدل گئی, آپ میں ایک صوفیانہ رویہ ہے کہ ہر بندہ نہیں کرتا, وہ تو صوفی پینٹ اپنے پہ لگا کے نکل آتا ہے. تو خان صاحب کی کمزوری ہمیشہ سے تھی کہ وہ ہر کسی کے ساتھ درگزر کرتے تھے. درگزر بالکل کریں, معافی دیں, لیکن جہاں عوام کا معاملہ ہے, اب عوام کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ مہنگائی اس طرح تو نہیں چل سکتا. لوگ تو سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں. ابھی کہانی پڑھی, ایک عورت نے پہلے 3 بچوں کو مارا, زہر دیکھے خود پھر مری ہے. سو ان لوگوں کی معافی خان دے سکتا ہے. سو اس وقت خان صاحب کے لیے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں آگے. اب تو پہلے وہ زندہ رہیں, پھر الیکٹورلی کامیاب ہو, اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ آئیں انشاءاللہ کہ وہ فل اینڈ فنکشنل گورنمنٹ بنا سکیں. یہ جو گندی آئینی ترامیم ان لوگوں نے کی ہیں, جو پاکستان کا تباہی پھیری ہے ان لوگوں نے, ان چیزوں کو پہلے ریورس کرے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, اوورسیز ووٹرز کے رائٹ کا حق, یہ جو 50 کروڑ تک کی چوری نہیں ہے, یا تو ہم سب کے لیے پھر وہ عام کریں کہ آپ بھی چوری کریں, 50 کروڑ آپ بھی کریں تو آپ معاف ہیں. آپ تو 50 روپے چوری کریں گے, آپ کو مار کے بھرتا پولیس نکال دے گی. سو دیز تھنگز آر فنڈامنٹل. اسکول, اچھا احساس کارڈ, کوئی آج پوچھ لے اس حکومت سے کہ جتنے سیلاب کے پیسے آئے کدھر گئے؟ بلوچستان سندھ کس کاپ نے دیے ہیں وہ پیسے؟ ٹینٹ تو بک رہے ہیں, آٹا بک رہا ہے, کمبل بک رہے ہیں. وی ہیو ویری بیسک تھنگس ٹو ڈو. اتنا ہو, ایک سفید پوش ہوتا تھا 25,000 کی نوکری میں, جو ہمارا اسٹاف بیسک ویج ہے, وہ اپنی بیوی بچے کو رکھ لیتا تھا. احساس سے راشن مل گیا, احساس سے بچوں کو اسکول کی فیس مل گئی, لنگر خانے سے غریبوں کو کچھ مل گیا. اب وہ ساری چیزیں بند ہو گئی ہیں. کیوں نہیں, اس کو ریسٹور کرنے میں کتنا پیسہ لگنا ہے. اور یہ میں نے دیکھا میرے لوگ جو اسپیشلی وائٹ کالر ہیں, جو اپر مڈل انکم کے ہیں, وہ کانسٹنٹلی کمپلین کرتے خان نے ہمارے لیے کیا کیا. ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن پاکستان کے سب سے غریب کے لیے بہت کچھ کیا جو آپ کو نظر نہیں آتا.